بھی تھے اور پاکستان موومنٹ میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اس کے علاوہ شاعر بھی تھے. ان کا مجھ پہ بڑا لاڈلا تھا. یہ تو ان کا اثر آ گیا. دوسرا میری دادوں نے پرورش ایسی کی کہ اس میں مطلب ادب رسپیکٹ اور یہ چیزیں ساری بڑی کاؤنٹ کرتی تھیں. پھر ان کو میں نماز پڑھتے دیکھتا تھا. میرے لیے بڑی انسپریشن تھی کہ دادو جو ہیں وہ موتیے کے پھول پاس رکھ کے خاص خوشبو ہوتی تھی ان کے پاس سے آتی تھی ہمیشہ ان کے بستر سے آتی تھی. تو بڑی انسپریشن ملتی تھی. میں بتا رہا ہوں نا کہ بچوں کے لیے یہ جو ماحول ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے. تو پھر میں وہ دادی کی میں اسی میں سے کاپی کرتا تھا شاید کہ ویسے ہی ماحول بنے ویسے ہی میں جائے نماز میں بیٹھوں نماز پڑھوں. انہوں نے مجھے نماز سکھائی. انہوں نے شروع میں مجھے واقعات جو انبیاء کرام کے وہ سنائے. تو یہ میری سمجھنے کہ ٹریننگ کا آغاز ہو رہا ہے اس سے جس سے میرا پھر اس کے تھاٹس لکھنے کی طرف گیا. پھر والد صاحب کا دیکھنا کہ ان کا ٹیلی ویژن پہ اس زمانے میں اخباروں میں آنا نام چھپنا تصویریں چھپنا. پھر جو جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں اس وقت وہ بڑے نام ہیں. عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں احمد الدین قاسمی صاحب ہیں مظفر وارثی صاحب ہیں اور بڑے بڑے جو نام ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے گھر میں مختلف موقعوں میں اکٹھے ہوتے تھے یا والد صاحب مجھے ان کی طرف لے جاتے تھے. ایک تو یہ ایکسپوجر بن رہا تھا کہ میں سیکھ رہا تھا بزرگوں کی صحبت سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. تو یہ تو کہہ رہے نا کہ یہی آپ کا یہ آغاز ہے. لیکن ہوا کیا کہ میرے والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں جرنلزم میں آؤں. والدہ ضرور چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں لیکن والد نہیں چاہتے تھے کہ میں جرنلزم میں آؤں. بھلے ڈاکٹر بنوں جو مرضی کروں لیکن جرنلزم میں نہ آؤں. کہتے اس میں صرف جو ہے نا انسان ایک تھینکلیس جاب ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے والد صاحب چونکہ وابڈا میں بھی رہے وابڈا کے ایڈیٹر رہے خبرنامہ برکات کے اور بہت اعلیٰ عہدوں پہ کام کیا انہوں نے. پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ بھی ہیں. جرنلسٹ بھی آیا کرتے تھے ادیب بھی آتے تھے سارے گھر میں. میں ان کو دیکھتا تھا. تو یہ میرا سمجھنے وہ گرومنگ ہو رہی ہے کہ میں ایک بچہ جو ہے وہ اس طرف آنا چاہ رہا ہے. پھر کتابیں ہر طرف گھر میں ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شیلفز بھرے ہوئے ہیں. اس میں سے کتاب نکالنا پڑھنا شروع کر دینا. صبح اٹھے تو پوری فائل آئی ہوئی ہے 8-10 نیوز پیپر آئے ہوئے ہیں تمام میگزین آ رہے ہیں. لیکن ایک ماحول بنتا جا رہا ہے. پھر وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں امی ابا. پھر اس کے بعد دادا کا بھی بہت اثر تھا. وہ بھی بہت لٹریری آدمی تھے. یہ ساری چیزیں مل کے میری کہنے کے ایک گھر میں ایک میگنیٹک فیلڈ بن گیا جس نے اٹریکشن پیدا کر دی میری کتاب سے ادب سے لٹریچر سے اور اس کے بعد جرنلزم سے. وہ لیکن میں نے جب پہلا آرٹیکل اپنے والد صاحب کو دیا یہ اس کو دیکھیے تو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے صحابہ سے بلاغیات تک کا جو دباچہ ہے کہ والد صاحب نے نا غصے سے اس میں بے شمار دائرے بنائے. پہلے تو جسے آپ کہتے ہیں انڈے بنا دینا. اور جو ان کے دائرے بن رہے تھے میرا دل جو ہے نا دکھی ہوتا جا رہا تھا. چھوٹا سا تھا میں اور میرا خیال تھا کہ بڑی وہ تعریف کریں گے بڑی مجھے وہ اپریشیٹ کریں گے. اپریشیٹ کیا ہونا ہے وہ دائرے بن رہے ہیں میرا دل دکھے جا رہا ہے. الٹیمیٹ انہوں نے نا غصے سے وہ پھینک دیا. مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے نا ایسے غصے سے وہ پیپر ایسے پھینک دیا. کہتے اس میں کچھ نہیں ہے تم نہیں رائٹر بن سکتے تو تم نا مطلب اپنی فوکس کرو شوڈ فوکس آن یور اون اسٹڈیز اینڈ مطلب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس میں نہیں آگے آ سکتے. مجھے بڑی صدمہ ہوا بڑا میں ڈسہارٹ ہوا. اور عمر بھی ایسی ہے کہ وہ ابھی یہ نہیں پتا کہ والد صاحب کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بہت بعد میں بتایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی. کیتھارسس جو ہے نا جیسے ارسطو نے فرسٹ ٹائم ارسطوٹل نے اس کو استعمال کیا تھا. الٹیمیٹ اب یہ جو کیتھارسس جو ہے نا کیتھارسس نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. مختلف چیزوں کا ایک کیتھارسس ہوتا ہے. تو وہ کیتھارسس نے نکلنا ہی تھا. وہ کہیں نہ کہیں میں نے اس کو رائٹر بننا ہی تھا. وہ میرے ڈی این اے میں بھی تھا کہہ لیں. میرے اندر ماحول بھی شو کر رہا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ اس طرف آنا ہے. وہ جو اتنی میرے ساتھ بری ہوئی تھی اتنے انڈے دائرے بنے آرٹیکل پھینک دیا ابو نے. اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری. ایک دن میں نے کچھ لکھا اور اس زمانے میں بچوں کے 2 ہی 3 بڑے رسالے تھے. ایک تو جگنو تھا جو شیخ غلام علی اینڈ سنز والے چھپتے تھے. ایک فیروز سنز والوں کا تعلیم و تربیت تھا اور ایک ہمدرد والوں کا حکیم سعید صاحب جو ہے ہمدرد والے ان کا نون حال تھا. 3 بہت پائے کے بہت کلاس کے
بچوں کے میگزین تھے. اس میں میں نے جگنو میں جو شیخ غلام علی اینڈ سنس والوں کا تھا, اس کا گھر پہ تو آتے تھے سارے میگزین بچوں کے, اس میں نے لکھا اس کا ایڈریس اور اپنا وہ جو بھی لکھا تھا وہ بھیج دیا. وہ جناب اگلے مہینے چھپ گیا. وہ چھپ گیا. میرے تو خوشی تھی, مجھے تو سمجھ نہ آئے کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ جی میرا جگنو میں چھپ گیا ہے. اور میں نے بڑی خوشی چونکہ مجھے ابو کا ظاہر ہے نہیں پتا تھا کہ والد صاحب کے پیچھے مقصد کیا تھا, ان کا آبجیکٹو کیا تھا, ہڈن ایجنڈا ان کا کیا تھا. تو انہوں نے بڑا نا اس وقت مطلب میرا خیال تھا کہ والد صاحب خوش ہوں گے. یہ پہلے انہوں نے کہا تھا صحیح چھپنے والا نہیں ہے, الٹیمیٹ مجھے اکنالج کر لیا گیا ہے, پاکستان کے ایک بہت بڑے جو بچوں کے میگزین میں میرا آرٹیکل چھپ گیا. لیکن انہوں نے مجھے نا پھر بڑا ڈسکریج کیا, کہتے یہ تم نے کیا کیا, میں نہیں چاہتا کہ آپ جرنلزم میں آئیں اور یہ اپنا وقت ضائع کریں, آپ سائنس کی طرف جائیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن اس فیلڈ میں نہیں آنا آپ نے, اس جو جس کا نام جرنلزم ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ والد صاحب نے وہ جو دائرے لگائے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب مجھے ڈسکریج کرنا تھا اور یہ اس طرف نہ آنے کرنے کا کرنا تھا. اب یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ والد صاحب نہیں چاہتے, لہٰذا میں نے پھر اوائڈ ہی کرتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ایک جو پش ہوتا ہے یا ایک وہ نکلنا ہوتا ہے, کیتھارسس وہ نکلتا ہے. الٹیمیٹ میں نے بھیجنا شروع کر دیا امروز میگزین میں, جنگ میگزین میں, بچوں کے اخبارات میں. وہ میری چیزیں چھپتی رہی. نعت چھپی میری, میں بہت چھوٹا تھا, 9-10 سال کا ہوں گا, تو میری نعت شریف جو ہے وہ چھپی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ میگزین مجھے ملا بھی, میں بڑا خوش ہوا کہ میں واز 9 آئی تھنک سو, اس کو جب میری وہ نعت شریف ہے 10 سال کا ہوں گا وہ نعت شریف چھپی. تو اس طرح یہ کہہ لیں کہ میں نے وہ سائنس پڑھی, میں مطلب سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا, لیکن ساتھ ساتھ میں میرا جو لکھنے کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا. اور ایک وقت آیا کہ پھر میں نے میتھس کمیونیکیشن میں جب ایڈمیشن لینا تھا تو والد صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ آپ نے میتھس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن نہیں لینا, اسے کسی بھلے اور سبجیکٹ میں لے لیں, اس میں نہ لیں. لیکن وہ لینا تھا, میں نے لے لیا اس وقت. تو لیکن والد صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کوئی منع نہیں کرتے تھے, بس کہتے تھے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, آگے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے دیکھ لیں جیسا بھی ہے. تو یہی میں نے اپنے سر بچوں کے ساتھ بھی یہی رویہ میری بھی جو مرضی کریں میرے والد جیسا صاحب آپ, بھی کہتے ہاں جیسے میرے آپ نے والد جو صاحب کرنا بھی ہے آپ خود اس ٹائم بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہاں, ہوں گے. اس ٹائم بیٹھ کے وہ تو دیکھ رہے وہ ہوں پھر گے, اور جب مجھے ایڈمیشن لیا تب وہ یہی کہتے تھے کہ اس طرف نہیں جاؤ, انجینئرنگ کی طرف جاؤ, IT کی طرف جاؤ. تو ہاں بس نہیں پھر اس اس طرف میں آپ کے پاس تو بڑا ایکسپوجر ہے, آپ کے پاس تو بڑا پلیٹ فارم بہت بڑا ہو گیا ہے, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. ہمارے زمانے میں تو میں بتا رہا ہوں نا, اخبارات تھے, ٹیلی ویژن پہ ویسے ہی کنٹرول تھا گورنمنٹ کا, اور کوئی مطلب تنخواہیں ہوتی نہیں تھی بیچاروں کی, صحافیوں کی. اور یہ ایک مارکیٹ میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ صحافی بن جاتا ہے. تو والد صاحب چونکہ کافی بن والد صاحب خود صحافی نہیں ہے, مطلب وہ ایکچولی PR کے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا ان کا, پاکستان پبلک ریلیشن سوسائٹی کے فاؤنڈر سے ہیں, اور وابڈا میں بڑی اعلیٰ پوسٹوں میں کام کیا انہوں نے. لیکن جرنلزم سے چونکہ پبلک ریلیشن کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, وہ جڑے ہوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ پھر جب وہ وہاں سے چھوڑا وابڈا تو پھر جنگ میں آ گئے, پھر امروز میں آ گئے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہاں اس فیلڈ میں پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ تھینک لیس جاب ہے, اس کا نا کوئی فائدہ نہیں ہونا, آپ نے فیملی بنانی ہے, اپنا کریئر بنانا ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہی ہوا کہ جب میں نے جوائن کیا, سب سے پہلے میں نے جنگ جوائن کیا ماسٹرز کرنے کے بعد, اس کے بعد میں نے نوائے وقت جوائن کیا, فیملی میگزین میں رہا, پھر ندائے ملت میں رہا, پھر 2002 میں پھر میں جنگ گروپ کے ساتھ آ گیا. تو پنڈی سے میں نے آغاز کیا تھا, اس کے بعد یہ پھر سلسلہ چل پھر UN کے کوئی پروجیکٹس تھے, پھر وہ میڈیا کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی رہا. پھر پڑھانے کی طرف پروفیسر مغیث صاحب جو ہمارے استاد ہیں, یہ 94 میں امریکہ سے ڈاکٹر مغیث, اللہ ان کی انہیں غریق رحمت کرے, مغفرت فرمائے, پچھلے سال کرونا کی وجہ سے وہ بھی اس کے شکار ہوئے. اور ہمارے ادھر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے فاؤنڈر بھی ہیں, ڈین اس کے ڈپارٹمنٹ کے پہلے اس کے بانیان میں سے بانی ہیں اس کے. اور وہ 94 میں جب امریکہ سے آئے, آئیوا امریکہ سے PhD کر کے, تو پاکستان کے پہلے PhD تھے جو USA سے, یعنی. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کی کلاس میں بڑا خوش رہتا تھا, کیونکہ وہ نئی باتیں کرتے تھے, اسٹیریو ٹائپ جو
پرانی باتیں کیے جا رہے ہیں جی، وہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، وہ اس سے نئی باتیں بتاتے تھے کہ اب امپیکٹ آف میڈیا کیا ہے، بیہیویئرل چینج کیسے ہوتا ہے، اور میڈیا تھیوریز کیا ہے، پروپیگنڈا سائنس کیا ہے، ٹیکنیکس کیا ہے، میڈیا کیسے لوگوں کے رویے بدلتا ہے، اوپینین کیسے چینج کرتا ہے. وہ نیا نیا پڑھ کے آئے تھے، اور اب مجھے یاد ہے ہم سب انہیں کلاس میں بہت زیادہ خوش رہتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. تو پروفیسر مغیث صلی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ جرنلزم کو چھوڑیں، تو آپ نا ادھر آ جائیں، میں آپ کو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے اس کے انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز کے، اور ڈین بھی تھے اس کے اپنا بیہیویئر سائنسز کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا آ جائیں، تو آپ کا 8-9 سال ایکسپیرینس ہو گیا ہے، 5-6 سال ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو آپ نا سیدھے ادھر آ جائیں، تو میں آپ کو نا یہاں اسسٹنٹ پروفیسر لے لیتا ہوں. میں کہا سر ہماری فیلڈ میں اتنا گلیمر ہے، کہاں میڈیا، کہاں ادھر سے آگے میں وہ مطلب تھکی ہوئی سی کلاس کو پڑھا رہا ہوں، تو میں کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اس سے اتنے گلیمرس مطلب دنیا کو چھوڑ کے ادھر پڑھانے آ جاؤں. یعنی اس وقت میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا تھا، نہ میرا کوئی خواہش تھی. حالانکہ مجھے وہ 2003-4 میں اگر میں اس وقت ان کی بات مان لیتا تو میں پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں بہت پہلے ہی آ جاتا. لیکن یہ ہے کہ درس و تدریس سے تعلق میرا شروع سے یہ ہے، چونکہ میٹرک سے میں پڑھا رہا ہوں. اس مجھے یاد ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں اسٹوڈنٹس، میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ مجھ سے پڑھتے تھے اور میں انہیں پڑھاتا تھا. اکثر اسٹوڈنٹس میرے ہی ہم عمر ہیں. مثلا مجھے یاد ہے جو محلے کی لڑکیاں یا لڑکے پڑھنے آتے تھے تو وہ میرے ہی ہم عمر ہوتے تھے، یا زیادہ میں ان سے 1 سال کا فرق ہوتا تھا. مثلا میں ایف ایس سی میں ہوں، وہ میٹرک میں ہے. تو یہ کہہ لیں کہ پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا تھا، اور یہ میں ویسے ہی اپنی پاکٹ منی کے لیے کرتا تھا کہ تھوڑا سا ارننگ میری رہے اور پیرنٹس پہ زیادہ بوجھ نہ بنے گا، کہ والد صاحب کہتے تھے کہ یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا. لیکن میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا میرا فارغ ٹائم ہوتا ہے اس میں میں کرتا ہوں، میں کون سا کوئی ہر وقت یہ کام کرتا ہوں. خیر وہ جو سلسلہ ہے یہ پرولونگ کرتا گیا اور پھر میں جرنلزم کے اندر ہی رہا. پھر ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے سپیریئر یونیورسٹی میں اپنا ڈپارٹمنٹ قائم کیا اس کا میس کمیونیکیشن کا. یہ بات 2009 یا 10 کی غالباً ہے یا 11 کی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نا جوائن کرنا ہے ہمیں، اور آپ نے لازمی جو آپ کی پروفیشنل جو اپنی اپروچ ہے، جو ایز اے پروفیشنل آپ نے جو سیکھا ہے، لرننگ کیا ہے، تو آپ نے اکیڈیمکس تو آپ نے یہی کیا، لیکن آپ نے جو آپ نے لرننگ آپ کی ہوئی ہے، جو آپ کی پروفیشنل زندگی ہے، اس میں آپ نے جو تکالیف صحیح ہیں یا برداشت کیا ہے یا سسٹم کو سمجھتے ہیں، اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ نے شروع سے شیئر کرنا ہے، اور یہی ایکچولی پریکٹیکل جرنلزم ہے. تو میں ان کو تو انکار اس وقت نہیں کر سکا. تو میں نے یہ کہہ لیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے سپیریئر یونیورسٹی میں میں ان کے ساتھ آ گیا. کہ اس سے 3-4 سال پہلے ایم اے او کالج میں ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کا آغاز ہونا تھا. تو ہمارے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ڈاکٹر مغیث کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں. اس مناسبت سے آپ لوگوں کے دادا استاد ہیں. ظاہر ہے ہمارے استاد ہیں تو آپ کے دادا استاد ہیں. تو ڈاکٹر مسکین حجازی صاحب نے اس وقت سوچا تھا کہ ایم اے او کالج میں، یعنی کالج لیول پہ بھی میتھس کو ہم سٹارٹ کیا جائے. اس زمانے میں بھی یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں نہیں سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہر جگہ پہ میتھس کام ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ صرف پنجاب یونیورسٹی کروا رہی تھی، گورنمنٹ یونیورسٹی کروا رہی تھی، کراچی یونیورسٹی کرا رہی تھی، 1-2 اور یونیورسٹی کرا رہی تھی. تو پرائیویٹلی کہیں نہیں ہوتا تھا یہ. تو ابھی بھی پرائیویٹلی تو کہیں نہیں ہوتا ہے، اس کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ پروفیشنل ڈگری ہے. تو کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یاد ہے کہ جب وہ اس کی ڈاکٹر مغیث صاحب وہاں تھے، جو جائی صاحب وہاں تھے، اچھا میں اس میں شامل تھا اس پروجیکٹ میں کہ وہاں ایم اے او کالج کے اندر ڈپارٹمنٹ شروع کرنا ہے. میں تھا، اور نیو یارک میں ہمارے دوست ہوتے ہیں اویس صاحب، اویس سلیم نام ہے ان کا، وہ تھے، اور ڈاکٹر جاجی صاحب تھے. ہم نے وہ سٹارٹ کیا ہوا. تو مجھے یاد ہے پروفیسر مغیث صاحب نے اس دن کہا تھا کہ میں نے ایک اپنے استاد جو ڈاکٹر مسکین حجازی صاحب ہیں، اور ایک زابر، اور یہ اس کی وجہ سے جو دوسرا میں نام لیا ہے ہمارے دوست جو ہیں اویس سلیم صاحب، ان کی وجہ سے، یہ اپنے ان شاگردوں کی وجہ سے اور پروفیسر حجازی صاحب کی وجہ سے یہ اجازت دی ہے فرسٹ ٹائم کالج لیول پہ کہ میتھس کام سٹارٹ ہو. تو یہ بھی ایک استاد کی طرف سے بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے.
انہوں نے اتنا زیادہ اسے کیا. تو لیکن اس طرح میں نے وہ تھوڑا سا آغاز کہہ لیں ہو گیا تھا, لیکن باقاعدہ کہہ لیں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ سپیر یونیورسٹی, پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی, پھر اس کے بعد یہ